Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اور پھر انہیں شراب فراہم کیا گیا اور پھر ان کو خواتین ان کے سامنے رکھی گئیں اور نتیجے میں مسلمان جب ان فحاشی اور عریانی اور پھر معاشیات کے عادی ہوئے اب ان کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وہ دفاعی طاقت ختم ہو چکی تھی اور نتیجے میں عیسائیوں نے قبضہ کیا، اندلس کا نام نشان مٹا کے آج اسپانیہ کے نام پہ وہاں پہ حکومت کا ہے۔ دوسرا ملک جو عیاشی کے ذریعے سے یہاں فلسطین کے اندر دیکھیں جو قبلہ اول ہمارا اسی قبلہ اول میں رہنے والے مسلمان آج کس طریقے سے دربدر ہیں۔ آج کل اخباروں میں سرخیاں آ رہی ہیں کیا اسرائیل نے جو علاقے فلسطینیوں کے زیر قبضے تھے ان کو بھی اپنے ملک میں شامل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور نتیجے میں وہی ہوگا جو ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو گریٹ اسرائیل کا جو سوچ ہے، خواب ہے کہ جہاں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہے وہ سب ہمارے ہیں، آج یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر مسلمان واقعاً امر بالمعروف نہی منکر کے وظیفے کو اگر ترک کریں گے تو اس سے بھی مسلمانوں کا برا حال ہوگا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے اپنی انتظامیہ سے، اے سی سے، ڈی سی سے، ہوم سیکرٹری سے اور اپنے چیف سیکرٹری اور دیگر جتنے بھی وزراء ہیں ان وزراء کے بارے میں جا کے ان سے استفسار کریں اس بارے میں۔ اور ایک اچھی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ سیاحت نے خوبصورت اور اچھا قدم اٹھایا ہے جو ہم اس کی واقعاً ان کو سراہتے ہیں اس اقدام پہ کہ انہوں نے اپنے اداروں کے اندر تمباکو نوشی کے اوپر پابندیاں رکھی۔ یہ بہت احسن اقدام ہے، بہت احسن اقدام ہے۔ اسی طرح تمام ہوٹل کے مالکان اگر وہاں پہ لکھ کے رکھتے ہیں تمباکو نوشی ممنوع، شراب نوشی ممنوع، فحاشی ممنوع، ہر ہوٹل میں باہر وہ لکھ دیا جائے بورڈ پہ کہ یہاں پہ کوئی فحاشی اور تمباکو نوشی، شراب نوشی اور دیگر خلاف شرع اقدامات کسی صورت میں ہوٹل کی انتظامیہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کی طرف سے تبلیغ بھی ہے اور روک تھام کے لیے بہترین آج کل یہی ہوٹل انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کماتے ہیں لیکن کمانا کیا ہے وہ تو اپنے بربادی کماتے ہیں جن جن ہوٹلوں کے اندر یہ کام۔ تو ادھر فلسطین عیاشی اور فحاشی کے ذریعے سے جب انہیں عیاشی کا عادی بنایا گیا تو زمینیں انہوں نے فروخت کر کے اسرائیلوں کو زمینیں مہنگے داموں فروخت کی اور عیاشی کی، اور آج اسی اسرائیل نے آ کے ان کو بے دخل کر دیا۔ آج جدر سائٹ کے اندر میں جدر کے واسیوں سے گزارش کروں گا، یہ پلان آپ کے خلاف بھی چل رہا ہے کہ آپ کو نشے کا عادی بنائیں اور پھر آپ سے زمینیں خریدی جائیں اور اس کے عوض میں آپ کو نشہ دیا جائے تاکہ آپ دفاعی پوزیشن بھی کھو بیٹھیں اور اپنے مال کو بھی کھو بیٹھیں، اپنی زمینوں کو بھی کھو بیٹھیں اور بعد میں انہی فلسطینی کی طرف جو ہے بے گھر بن جائیں گے۔ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا غزہ میں رہنے والے تمام برادران سے میری اپیل ہے اور آپ کو یہ پیغام پہنچا دیں، خطرناک سازش شروع ہو چکی ہے زمینوں کو ہتھیانے کے لیے، بہت خطرناک سازش، اور بعد میں پھر انسانی سانحات جنم لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غربت، فقر، تنگدستی، چوری، ڈاکے، کیونکہ ان کے لوازمات ہیں، معاشیات کے استعمال کے لوازمات میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر 5 اگست سے اس لعنتی مودی نے ایک غلط اقدام اٹھایا ہے۔ اس اقدام کے بعد سے اب تک وہاں پہ کرفیو ہے، اور پھر اس کرفیو کے دوران
15 لاکھ افواج کو لا کے ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور پھر اسی دوران وہاں کی حریت قیادت کو انہوں نے جمال بنایا ہوا ہے۔ جوانوں کو بے تحاشا اٹھایا جاتا ہے اور انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے کہ جوان کہاں ہیں مزاحمت کرنے والے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ کا بدترین کرفیو سے دنیا کی تاریخ میں اتنا طولانی کرفیو آج تک کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے، جو انہوں نے ایک عرصے سے تقریباً 2 مہینے ہونے جا رہے ہیں کرفیو، اور جس جگہ پہ کرفیو اتنا دور پکڑ جائے تو وہاں پہ انسانی سانحہ جنم لیتا ہے، اور ہم دیکھیے اگر مسلمان اور حقوق بشر کے ادارے اگر خاموش رہیں اور مسلمان خاموش رہیں اس جاہلیت اور دہشت گردی سے، واقعا بہت مسائل جنم لیں گے۔ اور 15 لاکھ بھارتی فوجوں کا تعیناتی کشمیر کی اس وادی جنت میں، اور RSS کے گنڈوں کو کھلے عام وہاں پہ چھٹی دینا، اور پھر ان کے ذریعے سے نوجوانوں کو لاپتہ کرنا اور ظلم کی انتہا، اور پھر خواتین اور بچوں کی بے حرمتی، اور پھر اغوا، اور پھر ان کی عزت، واقعاً یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت۔ تعلیمی اداروں کا بند، اقتصادی اداروں کا بند، ادویات اور ضروریات زندگی 40 دنوں تک پورا علاقہ بند ہو تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان مراحل سے گزرے۔ تو اور پھر اس سے بالاتر امداد رساں اداروں کی وہاں تک رسائی کے اوپر بھی پابندی، اور وہاں کی خبریں دیگر ممالک تک پہنچانے کے لیے ابلاغ عامہ کے اوپر پابندی، اداروں کے اوپر۔ یہ واقعاً دنیا کا ایک ظالم ترین اور بدترین ظلم کی ایک مثال ہے جو کشمیر میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے تمام مسلمان اس طریقے سے احادیث میں آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فہو لیس بمسلم۔ وہ لوگ جو صبح اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے امور کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ افراد مسلم نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ینادی المسلمین، اگر مسلمانوں کو پکار لے کہ ہماری مدد کے لیے پہنچ جاؤ، اور سننے کے باوجود وہ ان کی پکار پہ لبیک نہیں کہتا ہے، وہ بھی لیس بمسلم، وہ بھی مسلمان نہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے موقع پہ اب ان مظلومین اور ان انسانیت سوز جرائم میں مسلمانوں کا خاموش رہنا واقعا یہ ناقابل تلافی جرم ہے۔ لہذا آپ شیعان علی بن ابی طالب سے میری گزارش ہے، ابھی تک رحمۃ اللہ نے مختلف مواقع پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کئی جلوس یہاں سے ریلیاں برآمد ہوئی ہیں، لیکن اس دفعہ جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے پورے پاکستان میں، اور 3 اکتوبر کو جناب سراج الحق صاحب اور ان کے ساتھ ایک وفد جو ہے یہاں پہ تشریف لائیں گے گلگت بلتستان کے اندر کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے۔ وہ 3 اکتوبر بروز جمعرات کلمہ چوک کشروڈ سے ایک ریلی کی قیادت کریں گے گڑھ باغ تک، اور گڑھ باغ میں 2:30 بجے پروگرام شروع ہوگا، اس پروگرام میں وہ خطاب کریں گے اور اپنے مظلوم اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اس ظلم کے سرتباب اور مودی سرکار سے نفرت کے لیے ہمیں اپنے جماعت اسلامی اور اہل سنت بھائیوں کی شانہ بشانہ جو ہے اس ریلی میں شرکت کرنا ہے۔
یا یہاں سے شیعہ ایک ریلی اپنے مرکز سے گڑھوا کی طرف اور ہمارے خصوصاً نوجوانوں سے اپنی امامیہ کونسل سے گزارش کروں گا، یہ ذمہ داری ابھی آپ کے دوش پہ آئی ہے ملت کی انتظامی امور کی نظام سنبھالنے، اور اس سے پہلے آپ نے جتنی جدوجہد کی ایام عزا کے دوران، انشاءاللہ یہ ذمہ داریاں آتی رہیں گی اور آپ کو نبھانا ہے صبر و حوصلے کے ساتھ اور طاقت اور توانائی للہیت کے ساتھ۔ لہذا تمام دیگر جو ہماری تنظیمیں ہیں، طلبہ تنظیمیں اور عام عزادار نوجوان جو عزاداری میں جو حل دکھا چکے ہیں، اب 61 ہجری کے یزید کے خلاف تو ہم نے 1400 سالوں کے بعد ماتم کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے، اب زمانے کے یزید مودی کے خلاف بھی جو کشمیر کو بدلو، اس طریقے سے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمیشہ ظالم کے لیے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کی پشپنائی کرنا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ہم اگر مولا علی مانتے ہیں اور مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ الا ترون ان الحق لا يؤمن به وان الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا بركه۔ اس راستے میں مرنا یہ سعادت ہے اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ننگوار ہے۔ لہذا نوجوان اکٹھے ہو جائیں اور امامیہ کونسل قیادت کرے گی اور یہاں سے ایک بڑی ریلی اپنے کشمیری بھائیوں کے ہمدردی اور ظالم زمانے کے یزید کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہو کے انسانیت کے ساتھ ہمدردی۔ مومنین یہ نہ دیکھیں کہ آج تک کشمیری بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، دیکھیں جس طریقے سے اس وقت ہمارا کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے کہ جب زبیرین کی حکومت نے بنی امیہ کو شکست دی اور پھر بنی امیہ در در ٹھوکریں کھا رہے پھر رہے تھے، چھپ رہے تھے، تو حضرت اکبر کا قاتل جو ہے امام سید سجاد کے پاس آیا تھا اور وہاں پہ چھپا ہوا تھا۔ امام نے اس کو پناہ دیا ہوا تھا۔ پھر بعد میں اس نے جب رخصت حالات سدھر گئے، رخصت ہوتے ہوئے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے آپ کو پہچانا، اب میرے بھائی کے قاتل ہوں۔ کہا پہچانتے ہوئے آپ نے ایسا سلوک کیا میرے ساتھ؟ کہا ہاں پہچانتے ہوئے ایسا سلوک۔ کہا ہم نے تو کربلا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ تو کہا وہ آپ کا طرز عمل اور کردار تھا، یہ ہمارا طرز عمل اور کردار ہے۔ اتنا ہمارے مقدسات اور ان کے مقدسات کے درمیان فرق ہے، اتنا ہمارے عوام اور ان کے عوام کے درمیان اتنا ہی فرق ہوا۔ لہٰذا ہم یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم اب ان کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ جب ابھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اقوام متحدہ کے اجلاس میں جا کے ایران کے جو صدر ہیں جناب روحانی صاحب نے جا کے تقریر کی اور تقریر میں اقوام متحدہ کو ان کے سامنے ایسے کھڑے کھڑے سنائیں کہ تم لوگ طاقتور انسانوں کے غلام بن چکے ہیں، تم یہ اقوام متحدہ طاقتوروں کی لونڈی بن چکی ہے۔ اسرائیل کی اس ظلم و ستم پہ خاموش کیوں ہے؟ وہ چاہے تو لبنان کے اوپر حملہ کرتا ہے، چاہے تو عراق کے اوپر حملہ کرتا ہے، چاہے تو شام کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور سب کے سب خاموش ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کس لیے بنی ہے، کس لیے بنائی گئی ہے؟ کہ وہ مظلوم قوموں کی حمایت نہ کرے، جارحین کو نہ روک لے۔ تم تو طاقتوروں کے لونڈی بن کے رہ گئے ہو۔ یہ واقعہ جو بھی انسانیت کے ساتھ درد رکھتا ہے اور جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد ہو تو وہی اسی طرح بات کرتے ہیں۔ اور آج تک جتنے بھی ایران کے لیے مسائل اور مشکلات
حمایت کی وجہ سے ہے، اور پھر خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ لہذا آپ سے میری گزارش ہے، اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے، اور شریک ہو کے وہاں پہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے حمایت کا اظہار کریں گے۔ اور ایک اور خطرے کی بات جو بھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بجائی ہے، اس نے اچھی طرح ان کو جانتے ہیں کہ اس کی سوچ، اس کا ماضی اور اس کا حال شیعوں کے بارے میں، علاقے کے بارے میں کیا رہا ہے۔ کل اس نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی ہے، اور آج اخبارات میں سرخی آئی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور کوئی بڑا سانحہ جنم لینے والا ہے۔ انہوں نے نام تو بھارت کا دیا ہے، لیکن یہاں بھارت کوئی نہیں ہے۔ بھارت یہاں پہ کیا کرتا ہے ہمارے علاقے میں؟ یہاں ہمارے پاس بھارتیوں کے ایجنٹ موجود ہیں، وہابیوں کی شکل میں۔ خدا شاہد ہے، یہ فسادی ملا اور اس کے ساتھ حالات کو گرمانے والے، اس وقت آپ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات گرما رہے ہیں، معمولی باتوں کو اچھال کے شیعوں کے خلاف زہر جو اگلوا رہے ہیں، اور واضح طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شیعہ لوگ ایک دفعہ پھر وہاں پہ اپنی شناختی کارڈ چیک کروانا چاہتے ہیں دیامر میں، یہ واضح طور میں دھمکی دے چکے۔ اور کل ہی ایک مہربان جو ہمارے ان سے کوئی تعلقات ایک ایسے ادارے میں کام کر رہا تھا، ان کے وہاں دیامر کے کسی بندے سے ان کی دوستی تھی، اس بندے نے خصوصی طور پہ آ کے کہا ہے کہ پلان بن چکا ہے، پھر اس علاقے میں حادثات جنم لیں گے، اور نام بھی بتایا کہ قاری فاروق نام کا ایک قاری ہے چلاس کا، اس نے ایک گروپ بنائے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے بھی عنقریب راستے میں دہشت گردی کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ چلاس والوں نے، دیامر والوں نے بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہاں پہ ایسی حرکت کرنے پہ، سختی سے منع کرنے پہ، انہوں نے کہا آئی کوہستان علاقے میں، مانسرہ کوہستان میں یہ ایسے واردات کرتے ہیں۔ عوام کو پتہ ہے، کیا ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے؟ اور یہ وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ ہے کہ کون کروانے والا ہے، کون کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کا سربراہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ ابھی جب اقتدار ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے نا، تو پھر ابھی وہی پرانا طریقہ بھی اپنانے جا رہا ہے۔ لہذا اگر یہ وزیر اعلیٰ مخلص ہیں، دہشت گردی کے خطرے سے آگاہ ہیں، تو پھر پکڑیں ان ملاؤں کو۔ یہ عطا اللہ ثاقب ہیں، یہ آئے دن دھمکیاں دے رہے شیعوں کو، قتل کی اور واردات کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے فسادی ملا ہے، آئے دن واردات کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ نواز جو ہے آئے دن قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ منیر ہے، یہ آئے دن قتل کی، شیعوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کچھ اور بھی افراد ہیں، یہ سب جانتے کشور کے اندر ہی ہیں، سکارپوئی کے اندر ہیں، یہ وسیم کے اندر ہیں، یہ دہشت گرد کہیں اور نہیں گئے، اور آج تک یہ ایجنٹ بنے ہیں، راہ کے ایجنٹ بنے ہیں، بھارت کے ایجنٹ بنے ہیں، یہ پاکستان کی بنیاد سے مخالف ہیں۔ لہذا اب جب ایسے حالات ہیں، تو ایک شیعان علی بن ابی طالب آپ کو بھی اپنی فکر کرنی۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، 56 لاشیں ہم نے دفنائی ہیں، لیکن کسی پتے کو ہم نے ہوا نہیں دی، لیکن بار بار یہ صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو کے ہی رہے گا، بار بار اسی طریقے سے ہم صبر نہیں کر سکتے۔ لہذا جب ان کو فکر نہیں ہے ہماری، تو ہمیں بھی کسی کی فکر نہیں ہے۔ لہذا جب وقت آئے گا، بلا وجہ بلا اشتعال یہ حالات کو اس رخ پہ لے جا رہے ہیں، اور پھر ان کا پلان طے شدہ ہے
دیہاتی ملاؤں کو اور ان کے ارد گرد رہنے والے دہشت گردوں کو اگر بر وقت لگام نہ دیا جائے، اگر کوئی ثانیہ ہوا تو میں نے جن لوگوں کا نام لیا وزیر اعلیٰ سرفہرست ہیں، باقی ان افراد ہمارے مجرم سمجھ جائیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے اگر کوئی ثانیہ ہوا اس کے بعد، اگر شو کے اوپر۔ اور جو ثانیہ پچھلے دنوں آپ کے بس کا ثانیہ ہوا کئی داس کے اندر، واقعا ایک دل خراش ثانیہ تھا گلگت بلتستان کے، بہت دل خراش، جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ 2 رہنما اس میں اپنے تبلیغات کو انجام دے کے واپس جا رہے تھے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، واقعا انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، اور ایک عالم دین جو ہے زخمی حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور دیگر جو ہے پورے بلتستان سے یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے انتہائی قیمتی جانیں وہاں سے جو ہے ضائع ہوئی اور زخمی ہوئی۔ تو ہم اسی غم کے لمحات میں ان پسماندہ خاندانوں کے ساتھ، پورے بلتستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کے غم دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہیں پروردگار پسماندہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ان مرحومین کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور جو زخمی انہیں صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائیں۔ تو اسی دوران جب یہ ثانیہ ہوا تو سب سے پہلے ہمارے فورس کمانڈر صاحب ہیلیکاپٹر لے کے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا واقعا وہ کردار قابل تحسین ہے۔ جتنے بھی ہم ان کی شکریہ ادا کریں، ان کے قدردانی کریں، کم ہے کہ ہمارا فورس کمانڈر اتنا دلسوز ہے، انسانیت سے محبت رکھتا ہے، اور موقع پہ وہاں پہنچ گئے اور خود نے بس کے اندر سے جنازے نکالے، اپنے دامن میں رکھا اور اسپتال تک پہنچایا، پھر اسپتال میں جا کے ان کی عیادت کرنا، اور پھر ان کی زخمیوں کے علاج معالجے کے تمام تر اخراجات خود برداشت کرنا۔ یہ واقعہ بہت انسان کی عمدہ کردار ہے، اور ایسا انسان واقعا مسیحا بن سکتا ہے، ایسا انسان۔ تو میں اپنے جناب فورس کمانڈر کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک اور گزارش کرتا ہوں، جناب فورس کمانڈر صاحب، کہ آپ نے بس کے اندر سے لاشوں کو نکالنے میں کردار ادا کیا، آج کچھ دنیا کے لیے مداثرہ، لیکن کچھ زندہ لاشیں جیلوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، صرف اور صرف شیعت دشمنی میں 14 افراد ایک تو وہاں سے اس کی لاش نکل آئی، اور بقیہ مفت میں بلا وجہ انہی فوجوں کے زیر عطاب آئے ہیں، یہاں کے مقامی دہشت گردوں کی ایما پہ بیلنس پالیسی کی بنیاد پہ۔ لہذا اس طریقے سے آپ نے بس کے اندر سے ان لاشوں کو نکالنے میں کردار ادا کیا۔ آپ اگر چاہیں تو اس جیل کے اندر سے ان زندہ لاشوں کو بھی آپ نکال سکتے ہیں، صرف رکاوٹ صرف اور صرف یہی دہشت گرد ہے، یہ بیلنس پالیسی ہے، اور بیلنس پالیسی بھی ہو تو پھر کبھی بیلنس پالیسی شیعوں کے فیور میں بھی تو ہو۔ جب آپ نے وہاں کے دہشت گردوں کو کھلے عام معافی دی ہے تو پھر یہاں کے بے گناہ افراد کو بھی تو کھلے عام معافی دے دیں، یہ بھی تو ایک بیلنس پالیسی ہے۔ صرف نقصان میں شیعوں کو بیلنس پالیسی دی جاتی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ ہمارا فورس کمانڈر ان لوگوں کو بھی نکالنے میں اپنا بڑا کردار ادا کریں گے۔ تو میں اس سے زیادہ خداوند نہیں دیتا ہوں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار۔ ایک بات ہے